لیکن ابی قحافہ نے، ان کے والد نے، اور ابی بکر رضی اللہ عنہ مکے کے بڑے لوگوں میں تھے، تجار تھے، کپڑے کی تجارت تھی. ابی قحافہ نے، اس کے باپ نے بڑی سخت منت کی کہ ابو بکر یہ کیا ہے، تم میرے ساتھ نہیں جاتے ہو، نہ تم میرے خدا کو سلام کرتے ہو، نہ اس کے آگے جھکتے ہو، یہ تم نے کیا مذہب اختیار کیا ہوا ہے؟ حالانکہ اس وقت آپ اسلام نہیں لائے تھے اور حضور کی ابھی بعثت بھی نہیں ہوئی تھی. تو حضرت نے ابو بکر صدیق کے ابا نے مجبور کر کے ان کو لے آئے اپنے اس خاص عبادت کی جگہ پر جہاں انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے. اللہ کی شان تھی کہ جتنے قبائل تھے نا، سب کے بت اپنے اپنے تھے. جب آدمی ایک خدا کو چھوڑے گا تو پھر لاکھوں کے آگے تو جھکے گا نا. یعنی صرف کعبۃ اللہ کے اندر زمزم پہ، صفا پہ، مروہ پہ، اندر حتیم میں تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر جب مجبور ہوئے تو والد کے ساتھ چلے گئے. وہ کہتے میں گیا تو میرے باپ کا وہ جو خدا بنا ہوا تھا، جو بت بنا ہوا تھا، اور اس پہ جناب بڑے پھول لگے ہوئے تھے اور خوشبوئیں ڈالی ہوئی تھی. تو نے کہا ابھی بغیر اس کو سجدہ کرو. نے کہا بجان دیکھیں، آپ نے مجھے بتا دیا، سمجھا دیا ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے جب آدمی تنہا ہو. بس آپ جائیں، اب میں بالکل آج آپ کے خدا کو بالکل ٹھیک ٹھاک راضی کروں گا. تو ابھی قحافہ چلے گئے. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب بالکل دور ہو گئے، میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بت کے سر پہ آگے کھڑا ہوا. میں نے کہا ابھی مجھے کھانا کھلاؤ. جو آپ بھوکا ہو تمہیں کہاں سے کھلائے گا؟ میں نے کہا چلو کھانا وانا نہیں ہے، پانی ہی پلا دو. وہ کیا جواب دے؟ وہ تمہیں کبھی جواب دیتے ہیں؟ اچھا جن کو تم سجدہ کرتے ہو وہ کبھی جواب دیتے ہیں؟ نہیں. غور کر لو، حرم میں بیٹھے ہو، میری باتوں میں نہ آؤ. اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا بھائی. جن کے تم سجدے کرتے ہو، منتیں مانتے ہو، نوراتے بیٹھتے ہو، طواف کرتے ہو، غلاف چڑھاتے ہو، دیگیں تقسیم کرتے ہو، ان نے بھی کبھی جواب دیا ہے آپ؟ اب حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میں باہر گیا، باہر سے ایک بہت بڑا پتھر چن کے لایا اور آگے زور سے اس کے سر پہ مارا. کہا تم کھلاتے نہیں پلاتے نہیں، بھائی تمہارے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اتنا زور سے مارا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وہ وہی پڑا رہا. میں نے دروازہ بند کیا، چپ کر کے چھپ گیا. کافی دیر کے بعد ابا جان آئے کہ دیکھیں ماشاءاللہ آج تو ابو بکر سجدہ کر رہا ہوگا، بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہوگا. اندر آئے تو دیکھو تو خدا بھی ٹوٹ پھوٹ گیا. اب دیکھیں یعنی وہ ٹوٹ گیا. تو ابھی کو آبا غصے میں لال ہو کے گھر آیا اور کہا کہ یا ام ابی بکر، ابی بکر کی اماں، آج ابو بکر نے ایسا کام کیا ہے کہ اب مجھے ملے گا نا تو میں اس کو اتنا ماروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا. اس نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا کیا؟ میں نے کہا کمال ہے، میرے خدا کو توڑ دیا، پوچھتی ہو کیا کیا؟ اچھا خدا بھی ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا بھی حرم میں بیٹھے ہو خدا بھی ٹوٹتا ہے؟ اچھا اور جو ہمارے پیر مرشد مزاروں میں دفن ہیں ان کی مزاریں کبھی ٹوٹ جاتی ہیں؟ کوئی سیل آ گئی، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا. اچھا ان کے خلاف اگر پرانے ہو جائیں تو تم خود نئے ڈالتے ہو یا پیر صاحب خود منگوا لیتے ہیں؟ بس جب اللہ ناراض ہونا عقل چھن جاتا ہے. لاکھ طواف کرو، مدینہ پاک جاؤ، مسئلے سمجھ نہیں آتے. اور اللہ راضی ہو جائے تو ایک لفظ میں بھی توحید سمجھ آ جاتی ہے.
تو حضرت ابی بکر کی اماں نے کہا کہ یا ابی قحافہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا. انہوں نے کہا کیوں؟ اور نے کہا جب یہ میرے پیٹ میں تھا اور میں مکے کی وادیوں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب ورفیق. فرمایا آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی مبارک ہو جو تیرے پیٹ میں ہے، اس کا تو لقب آسمانوں میں بھی صدیق ہے اور ایک نبی پیدا ہوں گے محمد مصطفیٰ جن کا یہ رفیق ہوگا. تو فرمایا ابی قحافہ ان ابنی لہو شان، میرے بیٹے کا شان ہوگا، ایک مقام ہوگا، اس کو کچھ رکھو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ بعثت کے بعد حضور پاک نے جب ابو بکر پہ اسلام پیش کیا ہے، حضور فرماتے ہیں سب نے سوال کیے، سب نے پوچھا، ایک صدیق ہے جس نے کچھ نہیں پوچھا اور کہا ابصر یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں. یہ شان بھی صرف حضرت ابو بکر کو ملا تھا.